ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما علما اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا مالک خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یشاء ان گنت لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کے مومن بندوں کے اوپر۔ اللہ رب العزت ہر انسان نو ازما رہے ہیں، ہر انسان نو اللہ رب العزت ویخ رہے ہیں کہ اے بندہ کی کرد ہے اور کی کرن چاہد ہے، اے بندہ میری گل مندہ بھی ہے یا نہیں مندہ۔ اس دے اندر بڑے بھی شریک نے، بچے بھی شریک نے۔ اللہ الگ الگ قسم دے نال ازما رہے ہیں، کسی نو اولاد دے کر ازما رہے ہیں اور کسی نو اولاد دے کر پھر اپنے کو اس جے اولاد نو بلا کے انہوں ازما رہے ہیں۔ ورحال الگ الگ قسم دیاں ازمائشاں ہیں۔ محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت دا قرآن ہے، اللہ دا نبی حضرت یونس علیہ السلام فرمایا، اللہ رب العزت نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جدو تکلیف آئے انسان کے اوپر، دکھ آئے، پریشان ہو، پھر اس انسان کو اپنے رب کے ساتھ تار ملانی چاہیے، اپنے رب سے، کہ آگے اپنے دکھ رکھنے چاہیے، تکلیف رکھنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام
وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دیکھا اپنی امت کو، ان کو پریشان امت کر رہی ہے بہت زیادہ، اور انہوں نے رب کے آرڈر کے بغیر سفر شروع کر دیا۔ سفر جب شروع کیا، جاتے جاتے میرے رب کا کرنا ایسا ہوا، جب وہ سفر کر رہے ہیں تو آگے جو ہے ایک دریا آ گیا، اور اس دریا کو انہوں نے کراس کرنا تھا۔ جب وہ دریا کراس کرنے لگے تو اس دریا کے اندر جو کشتی تھی اس کے اوپر سوار ہوئے، اس کے اوپر بیٹھ گئے سب۔ جب بیٹھے تو حضرت یونس علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ کشتی گئی بیچ پانی کے اندر۔ جب بیچ پانی کے اندر گئی تو کشتی جو ہے کہ اندر ہلارے آنا شروع ہو گئے، کشتی ڈولنا شروع ہو گئی، ایسے لگتا تھا کہ کشتی جو ہے ڈوب رہی ہے، اور حتیٰ کہ ساتھ ساتھ اس کے اندر اور اضافہ ہوتا گیا، ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، تو کشتی کا جو ملا تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، جسے ہم کہتے ہیں یہ کہ جو گاڑی چلاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نا ڈرائیور ہے، یہ گاڑی چلا رہا، وہ کشتی جو چلا رہا تھا ملا، تو اس نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے۔ ادھر جو ہے نا ایک بات ذہن میں بٹھانی ہے آپ نے، کیونکہ جوانی آپ میں بھی آئے گی، آپ نے بھی جوان ہونا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرو، عبادت کرو، یہ دل کے اندر بات رکھنی ہے کہ میں رب کو راضی کر رہا ہوں، کسی اور کو راضی نہیں کر رہا۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات آئے گی میں اپنے رب کو ہی راضی کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو ہی راضی کر رہا ہوں، اور اپنے اللہ کو ہی راضی کرنا ہے، میں نے کسی کی بات کسی کو دکھا کر اور حتیٰ کہ کسی اور کی بات نہیں مان رہا، میں اپنے رب کی بات مان رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ جب آپ کے دل کے اندر یہ بات آئے گی، پھر آپ کے دل کے اندر اخلاص آ جائے گا۔ جب اخلاص آئے گا تو دل کے اندر پرہیزگاری آ جائے گی۔ جب پرہیزگاری آ گئی تو دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، آپ کے دل کے اندر تقوی آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا۔ جب بھی آپ کوئی عبادت بھی کرو گے پھر آپ کو اس عبادت کے اندر مزہ آئے گا، آپ کہو گے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ وہ ملاک کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے۔ اب دیکھو نا، ہم کتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں روکتے بھی ہیں کہ فلانا کام نہیں کرنا، ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ فراڈ بازی نہیں کرنی، ہم کرتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتے۔ بہرحال اللہ پاک ہر کسی کو محفوظ فرمائے، غلط کاموں سے اللہ ہر کسی کو محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کی زندگی کے اندر آنی ہیں۔ جب ہم بچے تھے نا ہم بھی سوچتے تھے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلتا ہے جب انسان چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے استاد جو ہمیں درس دیتے تھے وہ حقیقت تھی۔ اصل میں بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ جب بعد میں سمجھ میں آتا ہے تو پھر انسان
کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں جو ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اب وہ سفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ کسی کے اوپر کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اس کو میں ٹال سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حالانکہ اس کے بعد جب وہ ملا بیٹھا، اس نے کہا کوئی بندہ ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک پرچیاں ڈالی جس کو کہتے ہیں قرا، انہوں نے وہ ڈالا، ایک مرتبہ ڈالی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے، پھر دوسری مرتبہ ڈالی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر جب تیسری مرتبہ ڈالی پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اور دیکھو اللہ بچاتا کیسے ہے، اللہ رب العزت دکھوں کا علاج کرتا کیسے، اللہ مصیبتوں کو کیسے ٹالتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام جب آیا تو سب نے کہا کہ بھئی اب ہم اس کی وجہ سے تو کسی مشکل کے اندر نہیں مبتلا ہو سکتے، ایک بندہ ہے، اب ایک بندے کی وجہ سے ہم اتنی جانیں ضائع کریں نہیں۔ اور حتیٰ کہ یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب دریا کے اندر جب ڈالا تو اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم کیا، وہ منہ کھول کر بیٹھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مچھلی سن لے، یہ میرا نبی آ رہا ہے اور اس کو ہضم نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں ہے، ہضم نہیں کرنا، اس کو نوالا نہیں بنانا۔ جب وہ گئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، پھر وہ اللہ رب العزت کے آگے التجا کر رہے ہیں۔ اندر دریا کے اندر ہے، پانی کا اندھیرا ہے وہ الگ ہے، اور اس کے بعد مچھلی کے اندر ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، اور اللہ رب العزت کے آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں آپ کی بات، آپ کی اجازت کے بغیر میں سفر نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا نبی حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اس مصیبت کے اندر ہوں میں، اس مشکل کے اندر ہوں میں، میرے رب اگر تو نہیں نکالے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے کوئی راستہ بھی بتانا، مجھے کوئی ایسا در بھی دکھانا تیرے علاوہ جو کوئی در ہو، میں اس کا دروازہ کھٹکاؤں۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ پاک جو ہے دکھا رہے ہیں، جو انسان کوئی بھی بندہ ہو، اللہ کہتے جو میری اجازت کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو پھر یاد رکھے کل قیامت والے دن میں نے اس کو پکڑ کے اس سے پوچھنا ہے، اس سے حساب کتاب لینا ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پانی کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس مصیبت سے مجھے کون نجات دے گا؟ حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے ہیں 40 دن اور 40 راتیں۔
انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس مصیبت سے تو ہی ہمیں نجات دے دے، تو ہی مجھے بچا لے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب گڑ گڑا کے اللہ رب العزت کے آگے التجا کی، اللہ رب العزت کو کہا کہ اللہ تو ہی بچا لے، اللہ تو ہی معاف کر دے، اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، تو پھر میرے رب نے آسمان کے اوپر بیٹھ کر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یونس کی دعاؤں کو سن لیا، یونس کی بات کو سن لیا، یونس کی بات کو سن کے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یونس تو ہمیں نہ پکارتا، تو ہمیں آواز نہ مارتا، تو ہمیں بار بار ہمارے آگے نہ گڑ گڑاتا تو قیامت تلک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہنا تھا۔ تو یہاں پہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا، رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ بھلے آپ ہو، میں ہوں، اگر آپ کسی کے ڈر کی وجہ سے، میری بات غور سے سننا، آپ اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہو یا نماز پڑھتے ہو یا سجدہ کرتے ہو یا تسبیحات کرتے ہو یا کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی انسان کے ڈر کی وجہ سے آپ عبادت کرتے ہو، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جب تلک دل کے اندر میرے رب کا ڈر نہ ہو۔ اب آپ نے یہ دل میں بات بٹھانے، جب بھی کوئی کام کریں گے نیکی کا، نماز پڑھیں گے کسے راضی کرنے کے لیے؟ کس کو؟ جب نماز پڑھیں گے کس کو راضی کریں گے؟ اچھا، جب آپ نے قرآن پڑھنا راضی کسے کرنا ہے؟ جب آپ نے عبادت کرنی ہے، جب کسی کا کہنا ماننا ہے تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوسری بات، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ بھی اللہ کا نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اب تیار بھی اللہ نے کیا، تیار بھی میرے رب نے کیا۔ میری طرف دیکھو، ادھر یہ جو انسان اللہ نے بنایا ہے نا، انسان کو میرے رب نے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب آپ دیکھتے ہو نا کہ یہ ہاتھ ایسے کھینچو، ہاتھ کو، اپنے چہرے کو، کسی بھی جسم کو ہاتھ، جسم کے حصے کو ہاتھ لگاؤ تو آپ کو یعنی کہ یہ درد محسوس ہوتا ہے کہ میں جو ہے گوشت کا بنا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں مٹی سے میں نے پیدا کیا، پھر مٹی کے اندر جائے گا، پھر مٹی سے میں تمہیں کھڑا کر دوں گا۔ میرے رب نے کہا کہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، جنت کے باغات، جنت کے میوے کھا رہے ہیں، جنت کا کھانا کھا رہے ہیں، جنت کی ہر چیز کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ شیطان نے ورگلایا اماں حوا کو، اور حتیٰ کہ میرے رب نے روکا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کو چھونا نہیں ہے، اس درخت سے آپ نے جو ہے کوئی پھل نہیں کھانا، اس درخت کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا۔ پھر حتیٰ کہ اماں حوا چلی گئی، انہوں نے دانہ کھا لیا،
اور آدھا دانہ باب آدم علیہ السلام نے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کھایا تو میرے رب کو گسایا، میرے رب نے ان کو جنت سے اٹھا کر اللہ نے دنیا کے اوپر ڈال دیا۔ اور کہاں پہ ڈالا اللہ نے؟ جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، جہاں پہ کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتے، صرف دو ہی ہے، اما ہوا بابا آدم علیہ السلام۔ اب وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو آواز دے رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، اے میرے اللہ، اے پالنے والے، اے عزت دینے والے، اے شہرت دینے والے، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے رب ہمیں جنت کی کھلانے والے، جنت کی نعمتوں کو کھلانے والے۔ بابا آدم کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے تو ہر چیز دی ہے، ہمیں جنت کی نعمتیں بھی دی ہیں اور جنت کے اندر بھی رکھا ہے، جنت کے اندر فرشتوں کو ہمارا غلام بھی بنایا آپ نے، اور حتیٰ کہ یہ جو شیطان ہے یہ سب فرشتوں کا سردار تھا، لیکن کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اسجدو سجدہ کرو، شیطان نے کہا کسے کریں؟ اللہ نے کہا باب آدم کو کرو، شیطان نے کہا کہ میں آگ کا ہوں۔ یہ بابا آدم کس کا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ کس سے؟ کس سے؟ مٹی سے۔ اور باب آدم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، شیطان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ باب آدم کو سجدہ کرو، باب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ کہتا ہے میں آگ کا ہوں۔ مٹی کو جب آپ زمین کے اوپر پھینکو گے تو زمین کے اوپر مٹی جو ہے مشک ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اٹھتی نہیں ہے۔ آگ جب آپ جلاؤ گے تو آگ کا شعلہ جو ہے، اور جب آپ جو ہے ماچس کی تیلی کو آگ لگا کے اگر کوئی چولہا جلاؤ گے تو اس کی آگ کی بلندی اوپر جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مٹی کا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تو سجدہ نہیں کرتا تو میری بارگاہ سے نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا، آج سے تیرا میرا رشتہ کوئی بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے کوئی ایسی جگہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شیطان نے کوئی ایسی جگہ زمین کے اوپر اور حتیٰ کہ آسمان کے اوپر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں تھی جس کو کے اوپر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا کہ اب تو جو ہے ذلیل ہے، تو نے میرا کہنا نہیں مانا، اور پھر اس نے سجدے سے انکار کیا۔ پھر اس نے اللہ رب العزت نے جب کہا نکل جاؤ، پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے جو ہے فرصت دو۔ اللہ نے کہا کہو کیا مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہو؟ وہ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ قیامت تلک مجھے موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی تیری بات کو مان لیتے ہیں۔ پھر کہا کہ جس کو میں ورغلاؤں، شیطان کہہ رہا ہے جس کو میں ورغلاؤں، جس کے دل کے اوپر میں بادشاہت کروں، آپ نے اس کو بھی ہدایت نہیں دینی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دعا میں تیری قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میرا بندہ غلطی کرے گا، گناہ کرے گا،
وہ تیرے ورغلات تیری باتوں کے اوپر آ جائے گا، اگر اس نے توبہ کی تو میں رب نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو شیطان ہے، میں رب ہوں، میں ان کو بنانے والا ہوں، میں ان کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ان کی ہر چیز کا قادر ہوں، میں کیوں نہیں معاف کروں؟ تیسری بات کہی، اس نے کہا کہ میں جو ہے کسی انسان کو نظر نہ ہوں۔ اب شیطان جو ہے انسان کے خون کے اندر شامل ہے، شیطان ہی ہوتا ہے نا جو انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، شیطان ہی ہوتا ہے نا جو جب یعنی کہ انسان کو بٹھا دیتا ہے گھر کے اندر، ٹیلی ویژن چلا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، بس نماز کا پتہ نہیں، یہ شیطان ہی ہے نا، اس کو ورغلا رہا ہے، شیطان ہی ہے، اس کو جو اپنے جھانسے کے اندر لیا ہوا ہے۔ تو کہاں جائے گا؟ کیا کرنے جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے، جب بیٹھا ابھی بہت ٹائم ہے، صبح کے ٹائم دیکھو نا، میرے رب نے کہا ہے جو مومن بندہ ہوتا ہے نا اس کی آنکھ نہیں لگتی، اگر لگ بھی جائے نماز کے ٹائم اس کی آنکھ کھل جاتی، پھر اس کو جو ہے تو شیطان جو ہے نا جب بھی اذان ہوگی نا، یہ ذہن میں رکھنا بات، اس ٹائم انسان کو نیند ہی بڑی آئے گی، آنکھ ہی نہیں کھلتی، انسان کو سوتا ہی رہوں، اٹھنا نہ، بستر کو چھوڑنا نہ پڑے۔ اور حتیٰ کہ اس کے بعد جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، جب اللہ کا بلاوا آتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے روتا ہے، چیخے مارتا ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العزت کہتے کہ اس کی چیخیں جو ہے ساتوں آسمانوں کو چیر کر میرے عرش تلک اس کی چیخیں آتی ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتا ہے، شیطان ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ کو کہنے کہ اللہ آپ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، آپ نے کہا تھا اس کا پھل نہیں کھانا، ہم کھا بیٹھے، ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اب میرا رب اب ہم بھی تیرے سے ایک بات کرتے ہیں، ایک التجا ہم بھی رکھتے ہیں، اے میرے رب اب یہ بھی بتا نا، پھر اگر ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تیرے نبی ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن آپ نے ہمارے اوپر نبوت کا تاج رکھا ہے، اللہ غلطی ہو گئی ہے، اب معاف بھی تو ہی کرے گا نا، اب معافی بھی تو تیرے سے ہی مانگنی ہے نا، اب دروازہ بھی تیرے ہی کھٹکانا ہے، اللہ غلطی جو ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ تو ہی معاف کرے گا، اللہ معاف کر دے۔ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بابا آدم علیہ السلام اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا آدم تیرے سے التجا کر رہا ہوں، میں نے اپنے جسم کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنے جسم کے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اللہ اب تو معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، تو ظالم تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تو ناراض ہے، میں ان کی صف میں نہیں جانا چاہتا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بابا آدم علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ پھر میرا رب راضی ہوا، اللہ نے پھر ان سے صلح کی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے یہ دیکھو بابا آدم علیہ السلام جو ہے پوری یہ جو امت ہے ان کے باپ
جو انسانیت ہے، ان کے باپ ہیں بابا آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی نجات دی، ان کا بھی دکھ سنا، ان کی بات کے اوپر بھی اللہ نے لبیک کہا۔ پہلا یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے آگے التجا کی، اللہ نے ان کو بھی نجات دی، ان کی بھی بات کو سنا، پھر باب آدم کی بات کو بھی اللہ نے سنا۔ اور آخری بات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حتیٰ کہ دیکھو نا اب ہم انسان ہیں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور اللہ رب العزت کو کہتا ہے کہ اللہ تو میری دنیا بھی تو ہی اچھی کرے گا، آخرت بھی تو اچھی کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی آزمائش آئی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو کہ میں کسی اور کا دروازہ کھٹکاؤں گا، لیکن نہیں، میرے محبوب پیغمبر نے بھی اللہ کا دروازہ کھٹکایا ہے، پھر اللہ رب العزت نے بھی محبوب پیغمبر کی بات کو سنا ہے۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کے آگے کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے دے، صالح بیٹا دے دے، بردبار دے دے، اچھا بیٹا دے دے، فرما بردار دے دے، اللہ نے دے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے دیا، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم دیکھنا، اب میں نے تمہیں بیٹا تو دے دیا ہے، اب میں تمہیں جو ہے نا حکم دیتا ہوں کہ یہی جو بیٹا ہے اس کو جو ہے آپ نے جو ہے جنگل کے اندر چھوڑ کے آنا ہے، آپ نے وہاں پہ چھوڑ کے آنا ہے جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، کوئی بھی نہیں، صرف اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آنا ہے۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے ہیں، اور دیکھو اس کے بعد اماں ہاجرہ جو ہے پیچھے جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جا کر پوچھتی ہے کہ آپ کہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے آسرے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور حتیٰ کہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، اللہ کا آرڈر بھی نہیں کہ آپ نے بولنا ہے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات نہیں کی۔ آسمان کی طرف دیکھا، بی بی اللہ والی تھی، اس نے وہ سمجھ گئی، اس نے کہا اللہ کا آرڈر ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم نیک کام کریں گے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے ہماری نیکی جو ہے ضائع نہیں کرنی۔ اب آپ بیٹھے ہو قرآن کی باتیں سن رہے ہو، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو بیٹھنا ہے، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی، پھر اللہ رب العزت نے جب دکھانا ہے تو پھر انسان بڑا خوش ہو جائے گا۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد پانی کا ایک مشکیزہ ہے، کچھ کھجوریں ہیں کھانے کے لیے، دیکھو جی کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پانی پیتے پیتے پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے پیاس لگی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے اندر رو رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اماں ہاجرہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہیں سے پانی مل جائے، اور حتیٰ کہ وہ صفا مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ نے کہا کہ جا ادھر پتھر
پتھر مار. میں جو ہے ان کی جو ہے اس ادا کو, یہ جو ادا ہے اللہ رب العزت نے کہا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس کو جو ہے میں دین بنا دوں گا, اس کو میں شریعت بنا دوں گا. اور حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے پر مارا اور اللہ نے وہاں پہ جو ہے چشمہ جاری کر دیا. اور جس پانی کو پینے کے لیے میں بھی ترستا ہوں, آپ بھی ترستے ہو, آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ ہم بھی جائیں مکے اور مدینے کے اندر, مکے کے اندر جائیں, آب زمزم پئیں. اور حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو انسان پانی پیتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کے سارے اندر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پانی جو انسان آب زمزم پیتا ہے میرے رب نے فرمایا ہے کہ بھئی کہ اللہ رب العزت اس کے جو ہے سارے گناہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے, میرے رب نے فرمایا کہ اللہ اس کے اندر کے گناہ معاف کر دیتے پانی پینے سے. اور یہ ملا کیسے ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی ہے, اللہ رب العزت نے وہاں سے چشمہ جاری کیا, وہاں سے پانی نکالا ہے. پانی نکال کر پھر اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی کہ دکھایا ہے, اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ دیکھو جو میری بات کو مانتا ہے, جو میری بات کے اوپر لبیک کہتا ہے, پھر دیکھو میں ان کو عزت کیسے دیتا ہوں. اور حتیٰ کہ جب وہ آئیں تو انہوں نے پانی دیکھا, اماں ہاجرہ نے پریشان ہوئی, انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو نقصان ہو جائے. اور حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی جو ہے پی رہے ہیں, اور میرے رب نے جو ہے ان کے پیاس کو بھی بجھا دیا. کس لیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا سفر کرو, وہ وہاں رہے, صبر کیا, اور اس کے بدلے کے اندر اللہ نے پانی بھی عطا کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے دیکھو پھر میرے رب نے وہ جو 7 چکر انہوں نے لگایا اللہ نے شریعت بنا دی ہے. اب آپ بھی جاؤ, میں بھی جاؤں, کوئی بھی جائیں عمرہ کرنے کے لیے, جب تک وہ یہ 7 سائیاں نہیں کرے گا, یہ صفا مروہ نہیں کرے گا, اس کا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو جو دکھ آئے, درد آئے, تو یہ ذہن میں رکھو یار اس کا حل جو ہے میرے رب نے نکالنا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا. اس لیے ہمیں جو ہے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.